السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حق اور درست باتیں کہا کرو۔ اسی آیت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے چند سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جو حقانیت پر مبنی ہوگی۔ ایک پہلا سوال آیا تھا جو اہم سوال ہے کہ جنازہ کے اندر ثنا پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ مائک کے ذریعے سے، مسجد کے مائک کے ذریعے سے جنازے کے میت کی خبر دینا یا جنازے کی خبر دینا یعنی اعلان کرنا درست ہے یا نہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہوگا۔ یہ چند سوالات ہیں، کل ہمارے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، کیونکہ مسئلہ کے اعتبار سے بھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائلین کی اکثریت ہے، لہٰذا اس کے زمرے میں چند سوالات ہیں، تو اس کا جواب سن کر سمجھ کر اپنے عمل کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے۔ لہذا پہلا سوال یہ ہے کہ جنازہ کا اعلان کرنا درست ہے یا نہیں۔ صحیح حدیث کی روشنی میں جو اس کا طریقہ ہے کہ میت کی خبر دیں، جب بھی کوئی آدمی ملاقات ہو راستے میں اس کو بتائیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تلقین کریں۔ یہ ہے چلتے پھرتے جو آدمی جس سے ملاقات ہو اس کو بتا دیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، درست ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، دلیل ہے، اور ایسے معمول بھی ہیں۔ لیکن آج کل مائک سے اور رکشے پر بیٹھا کر، مائک بھاڑا کر کے رکشے کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہ جا کر اعلان کیا جاتا ہے فلاں صاحب کا انتقال پرملال ہو گیا ہے، لہذا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ لوگ حاضر ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مائک کے ذریعے سے ہو یا رکشے پر بھاڑا باندھ کر کے ہو، کیا اسے کوئی ثبوت ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، جواب بھی دیں گے تو اس وقت نہ مائک تھا نہ یہ طریقہ تھا، تو اس طرح کے اعلان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی کا جملہ، نہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النعی نو عینیہ، کہ نعی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نعی کی صورت کیا ہوگی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا، چوراہوں پر، دروازوں سے باہر، گھر سے باہر دروازوں پر، مختلف دروازوں پر، محلات کے اندر، بازاروں کے اندر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا، چاروں طرف ہنگامہ کرتا، اعلان کرتا بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے اچھے آدمی تھے، اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر کے لوگ اعلان کرتے تھے، رواج تھا۔ تو یہ سسٹم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا جو زمانہ جاہلیت کا تھا۔ اور آج بھی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں، لیکن ہم مائک سے گھوم گھوم کر گاؤں گاؤں، علاقے علاقے میں اعلان کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی آج کل کی باتیں، آج کل کے جو عمل ہے اس نعی کے اندر داخل۔ پلس مسجد کے مائک سے استعمال کرنا، اس سے اعلان کرنا، وہ نعی کی شکلیں ہیں، اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ لہذا مسئلہ کلیئر ہے، گرچہ سماج سے عمل ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کار خیر ہے، لوگوں کی نماز کے بارے میں بتانا ہے، وقت بتانا ہے، اور اکثر لوگ اسی میں بھروسہ کر لیتے ہیں
ایک تو پہلے اعلان ہوتا ہے، پھر دوسرے جنازہ نکلتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد نکلتے ہیں۔ اور جس کے دل میں ایمان ہے، جنازہ کے ثواب کی حصولیابی کے جذبہ ہو، تو جو ایک وقت بتا دیا جائے، یہ جنازہ جیسے دیکھیں نکل کے ہم چلیں، اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کرتے ہیں تو نائی کی شکل ہوتی ہے جسے پرہیز لازم ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہے جنازہ کی امامت کا حقدار کون ہوگا؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، امام صاحب ہمارے مسجد کے ہیں، وہی حقدار ہیں، وہی پڑھائیں گے۔ حالانکہ اس کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ میت کا ورثہ وارث پہلے نمبر جس کی اولاد ہے وہ حقدار ہے جنازہ پڑھے، یا بھائی ہے، یا باپ ہے، یا بیٹا ہے، پہلے نمبر پر اس کے وراثت کے اندر جو وارث جو ہیں وارثین، اس کو حق پڑھانے کا۔ یا نہیں تو میت وصیت کر جائے کہ گاؤں کے فلاں آدمی یا فلاں جگہ کے فلاں آدمی میرے جنازہ کو پڑھائیں گے، ایسا درست ہے، ان کی وصیت پر پہلے عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ میت کے مرنے کے بعد میت کے پہلے نمبر پر تدفین تکفین کے بعد وصیت کی اہمیت ہے کہ جو وصیتیں کی پوری کی ہو۔ اسی طرح کوئی یہ میت مرنے سے پہلے زندگی میں وصیت کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی میرا جنازہ پڑھائے گا، تو نمبر 1 اسی کا حق ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے دعوت دینی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ انہوں نے کہا، جیسا کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ بنیۃ الطالبین ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مردے کی وصیت کے اعتبار سے، میت کی وصیت کے اعتبار سے ہی امامت کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے اعلان ہونا چاہیے۔ جن کو وصیت کریں وہی پڑھاویں، اس کے علاوہ ان کے ورثہ ہیں، وارثین میں سے جو ہیں پڑھانے کے لائق، وہ پڑھائیں گے۔ تو ان کا بھی یہی قول ہے اور عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی، اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے پیش نظر بھی اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ وصیت پر عمل کرنا ہے، پھر وارثین پر ان کا حق ہے، نہیں ہے تو پھر بعد ہو کسی آدمی کو، اچھے آدمی کو منتقل کرنا چاہیے، پڑھا سکتا ہے۔ بڑھیا۔ تیسرا سوال ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ اور ثنا پڑھانا درست ہے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے، اور یہی ایک میرے بھائی نے کل سوال کیا تھا، اور کہا اس سے جواب چاہیے، کیونکہ مسئلہ کے اعتبار سے علماء حناف یا حنفی مسئلہ کے، بریلی مسئلہ کے، جماعت اسلامی والے جو حضرات ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ پہلا ہے سوال تکبیر کا مسئلہ ہے، کتنی تکبیروں کے ساتھ جنازہ کی ادائیگی ہوگی؟ تکبیرات میں گرچہ اختلاف ہے، بعض نے 4 کہا، بعض نے 5 کہا، بعض نے 9، 10، طرح طرح کے اقوال ہیں۔ یہ سب سے راجح قول یہی ہے کہ 4 تکبیریں اس میں کہنی ہے، اور 4 تکبیروں کے ساتھ ہی جنازہ کا اہتمام ہونا چاہیے، جس کی تائید ماشاءاللہ انہوں نے بھی کر دیا، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ 4 تکبیریں ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہاں پر ہے، کہتے ہیں جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تذکرہ نہیں کرنا ہے اور نہ نیت کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے درس کے اندر بتایا تھا نماز کے مسئلے میں کہ نیت دل کے ارادے کے نام ہے۔ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، انہیں طالبین کا پتہ چل جائے گا۔ نہیں، 4 تکبیریں ہیں، انہوں نے یہاں پہ جملہ استعمال کیا 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ حدیث کی روشنی میں جہاں بھی روایتیں آئی ہیں اس کے اندر ثنا کا لفظ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے، 4 تکبیروں کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد، پہلی تکبیر کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور اس کے بعد سلام ہے چوتھی تکبیر۔ تو اس کی تائید بلا ثنا کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر پیش کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پہلی 4 تکبیریں ہوں گی، جس میں سے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہاں ثنا کا بھی انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور حدیث کے اندر بھی کوئی روایتیں ثنا پڑھنے کے سلسلے میں نہیں ملتی، لہذا ان کی بات بھی حدیث کے مطابقت سے ہے، اور عمل بھی اس پر ہونا چاہیے۔ لیکن مسلک کے بنیاد پر
حنفی مسلک کے ماننے والے یا بریلوی مسلک کے ماننے والے صرف ثنا پڑھتے ہیں، یا قادری مسلک کے جو ماننے والے قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے قادری ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جسے بڑے پیر سے جانتے ہیں، ان کی ہی کتابوں کے حوالے سے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، ثنا کا مسئلہ نہیں۔ جو لوگ ثنا پڑھتے ہیں ان کے قول کے خلاف عمل کر رہے ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی قول کی مخالفت میں عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پنج وقتہ نماز کے لیے سنت، فرض، نفل جتنی بھی نمازیں ہیں سب میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ بالخصوص جنازے کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو جو لوگ بھی عمل کر رہے ہیں ثنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کے اندر عموم ہے، تمام نمازیں داخل ہیں، خواہ وہ فرائض کے ہوں، سنن ہو، نوافل ہوں، لیلۃ القدر ہو، تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو، یا جنازہ ہو یا عیدین ہو، استسقاء ہو، بہت ساری نماز کی جو قسمیں ہیں تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم و ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے روشنی میں۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں 6 ماہ پہلے رمضان کے اندر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے ویڈیو جاری کی تھی، آپ پیغام سلف کو ٹچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں پیغام سلف پر، سورہ فاتحہ کے مکمل دلائل قرآن حدیث کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں، اس کی جانکاری آپ لے سکتے ہیں پیغام سلف۔ آج کے درس کے جنازہ کا مسئلہ ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ثبوت ہے، اور جہاں اور نمازوں میں ہیں وہیں پر جنازہ کے اندر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل، یہ دعا ہے، یہ نماز نہیں، بلکہ نماز یہ دعا ہے، جنازہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور صرف جیسے تکبیر کہنا ہے، تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر میں درود شریف، تیسرے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ لیکن اس کے خلاف جو احادیث صحیح حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کی روایت بھی ہے اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب قائم کیا ہے، ایک باب ہی متعین کر دیا ہے، باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، جنازے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب، ترمذی 366 جلد نمبر 1، اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے۔ کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے پڑھایا، جنازے پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا زور سے، یہ سری اور جہری کا مسئلہ بھی ہے، تو اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور سورہ فاتحہ پڑھا، اور بعد کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، انہوں نے کہا کہ تم لوگ جان لو کہ یہی سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو گویا کہ جہاں اور نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم صادر ہے، وہیں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کا خود عمل ہے، انہوں نے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا اور یہ بتایا کہ یہ سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی۔ لہٰذا جو لوگ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی کی روایتیں کافی ہیں، اور اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور مسلم شریف کی بھی یہ روایت ہے جہری نماز کے سلسلے میں، یعنی کہ سورہ فاتحہ زور سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چلو سری پڑھ لیتے ہیں، بعض تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض حضرات سری پڑھتے ہیں، چپکے سے ثنا پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے،
اگر خاموشی سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، زور سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو آپ نے پڑھا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ان کے اندر کوئی وضاحت جہری کا لفظ نہیں ہے ابو داؤد کی روایت کے پیش نظر، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جہری میں پڑھنا جائز ہے، تو اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل سورہ نسائی کے اندر ہے۔ سورہ نسائی کتاب حدیث کتاب ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، جس میں فقرأ بفاتح الکتاب وسور وجہر فلما فرغ قال سنن نسائی حدیث نمبر 1988۔ جہری نماز جنازہ پڑھنے کی دلیل حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظناہما من دعائہ، مسلم شریف صفحہ نمبر 963۔ وہ کہتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی ادائیگی کی، نماز پڑھا اپنے جنازہ کی، اور میں نے سن کے ان کی دعاؤں کو یاد کر لیا۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے جنازہ کی نماز پڑھائی، تبھی تو صحابہ نے سنا۔ عبدالرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہم نے ان کو یاد کیا، ان کی دعاؤں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پیش کی، ان دعاؤں کو میں نے یاد کر لیا۔ ظاہر سے بات سری جب آپ پڑھتے دعا کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، جانکاری نہیں ہوتی، تو آپ نے زور سے پڑھا، تبھی تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے یاد کیا، تو اس سے جہری کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال جہری کا ثبوت بھی ہے یا سری کا ثبوت بھی ہے۔ اگر ہم جہری نہیں پڑھتے ہیں، اور جہری پڑھنا چاہیے تاکہ لتعلم انہ سنہ، پتہ چلے لوگوں کو کہ سنت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ دعا یاد ہے، اور نہ یہ مسئلہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو افسوس تو یہ ہے کہ جنازے کی دعا ہی یاد نہیں، اور 1000 کے مجمع ہو تو اس میں دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 60% لوگوں کو دعا ہی یاد نہیں ہوتی، اور نہ دعا یاد کریں۔ کوئی بچ جاتے ہیں، اسی وقت گئے، کھڑے کرے نیت وعدہ، ہاتھ وعدے، اور کھڑے ہو کر ثنا بھی بعض لوگوں کو یاد نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہ دعا یاد ہے نہ سورہ فاتحہ یاد ہے، اور چل کے پڑھ کے چلے آتے ہیں، اور خوش فہمی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ تو ایسے جنازہ میں شامل ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ مغفرت کی دعا کرنے جانے کے لیے ہی ثواب کی حصولیابی ہوگی۔ آپ جب جاتے ہیں جنازہ کی دعا یاد ہونی چاہیے، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحیح حدیث سے روشنی میں یہ ہے کہ تکبیر کے بعد ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی جو صورتیں پڑھ سکتے ہیں کوئی چھوٹی سورہ، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ جس کو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفی علی الایمان۔ یہ دعائیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کے اندر بھی ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر ہے۔ بہرحال اسی طرح دوسری دعا بھی ہے اللہم اغفر له وارحمه۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، جن کو نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک ہی دعا یاد ہے کم سے کم جو چھوٹی اور معتبر دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ پڑھ لے کافی ہے۔ یہ ہے طریقہ، اور یہ ہے مسائل جو اس زمرے میں سوال کے زمرے میں جو آئے تھے، میں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھ دیے۔ لہٰذا مختصراً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ حدیث کے علاوہ یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں جو ہے جو میں نے بتایا، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے نماز کا طریقہ یہاں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے مطالعہ کر سکتے گنیہ طالبین صفحہ نمبر 574 کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل بھی ہے، اور بقیہ نمازوں کے اندر میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، بقیہ نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، رفع الیدین کرنا، بہت ساری انہوں نے 24 ارکان بتائے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں عمل، اور کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، چشتی نقشبندی ہیں، ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، اور اس اعتبار سے عمل کرتے ہیں، تو وہ گویا کہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ نماز کے ارکان انہوں نے کیا بتائے ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھ لیجیے۔ جنازہ کے مسائل کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کے مسائل کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اہل حدیثوں کا دعویٰ اور عمل ہے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی،
اور پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی انہوں نے کلی طور بتا دیا کہ نماز کے واجبات میں بتا رہے ہیں، اور نماز کے 15 رکن کا تذکرہ کرنا ہے، جس میں سے کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ ارکان۔ سورہ فاتحہ رکوع کرنا، رکوع میں ٹھہرنا، رکوع سے کھڑا ہونا، قدر توقف کرنا، سجدہ کرنا، سجدے میں ٹھہرنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جیسے استراحت کہتے ہیں، اور بیٹھنے میں قدر ٹھہرنا، آخر میں تشہد پڑھنا، تشہد میں بیٹھنا، رسول اللہ پر درود بھیجنا، سلام پھیرنا۔ اور واجبات نماز کے واجبات 9 ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، رکوع کے درمیان سبحان ربی العظیم پڑھنا، تحیات پڑھنا، یہ سب اس کے بعد ہے۔ اب آگے دیتے ہیں رفع الیدین کے سلسلے میں نماز کے 25 اشکال، دیکھیے غور کریں۔ بنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 54-55، نماز کے 25 اشکال، نماز کی 25 حسب ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا۔ رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، دونوں ہاتھ اٹھانا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھانا ہے مطلب رفع الیدین کرنا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہاں پر رفع الیدین ثابت ہے، اور یہ حدیث کا عمل ہے۔ ہم تو قادری نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس مسلک میں اور اس مسلک حدیث کی تائید میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو ہم اپنے دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور جتنے بھی قادری مسلک کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے میرا پیغام ہے، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو منکر حدیث کے قائل ہیں۔ چلیے نہیں مانتے، آپ کا مجاز ہے، لیکن کم سے کم قادری کہلانے کے بعد اتنا تو ضرور سمجھ لینا چاہیے، جب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی شکلیں جو بتائی ہیں، جس میں سے تکبیر تحریمہ ہے، رکوع اس وقت رفع الیدین کرنا ہے، رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہہ کے رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، تو اس اعتبار سے نماز مکمل ہوگی۔ اور ان کا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ یہ تمام مسائل عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لہذا تمام قادری حضرات اس پر عمل کرنا چاہیے، یا نہیں تو کہہ دیے کتاب یہ غلط ہے، تو پھر ضرورت ہی نہیں اور بھی مسائل میں ان کے لینے کی۔ بہرحال میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے دلائل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتاب کو نہ تو پڑھتے ہیں، اور نہ وہ حضرات ان کتابوں کے حوالے سے مسائل بیان کرتے ہیں جو اہم نماز شے ہے، اس کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، صلوا کما رأیتمونی اصلی کے تحت یہ تمام مسائل ہیں۔ تو ہم تمام کوشش کریں کہ نماز کا وقت 5 وقتہ نماز ہو، یا جنازہ کی نماز ہو، یا عیدین کے ہو، تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ نمازیں مقبول ہوں گی۔ رب العالمین دعا کرتے ہیں بارہ ہم تمام لوگوں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔